خوشی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ مثبت نفسیات نامی امریکی اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں ان تجربات کی تفصیلات بتائی گئیں جو خوش رہنے کے حوالے سے کیے گئے۔ شرکائے تحقیق کو پرمسرت موسیقی سنائی گئی اور جن شرکا نے خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کی بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے مزاج کو اعلیٰ درجے میں مثبت پایا۔ اس طرح کی مسرت یقینی طور پر مصنوعی ہے کیونکہ زندگی مسائل سے بھرپور ہوتی ہے، اور جب آپ بناوٹی طریقے مثلاً موسیقی سے لطف اندوز ہو کر خوش رہنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات طے ہے کہ مسائل جوں کہ توں آپ کے ارد گرد موجود رہیں گے اور آپ اپنے دماغ کو ان مسائل پر غور کرنے سے روک بھی نہیں سکتے۔ ایسے میں موسیقی کے ذریعے مسرت کا حصول ایک مصنوعی طریقہ اور حقیقت سے متصادم ثابت ہوگا۔ اس طریقے سے مطلق خوشی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ داخلی طور پر افسردہ ہوں لیکن مصنوعی طور پر مسکراتے چہرے سے خوش نظر آئیں۔ اس لیے یہ بات مصدقہ ہے کہ حقیقی خوشی کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی۔ مذکورہ تجربے میں عارضی خوشی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس خوشی کو خود فریبی پر محمول کریں۔ اگر محققین اپنے دائرہ تحقیق میں شرکا کی ساری زندگی کو شامل کرتے تو یہ حقیقت ان محققین پر واضح ہو جاتی کہ موسیقی سے خوشی حاصل کرنے والے لوگ آخر کار سست و کاہل ہو گئے، کیونکہ حقیقی زندگی میں مسائل ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کا خوش رہنا اسی صورت ممکن ہے جب آپ اپنے تفکیری عمل کو روک دیں، اور اگر یہ طویل مدت تک رکا رہے گا تو آپ کوتاہ نظر اور ذہنی بونے بن جائیں گے۔ خوشی حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسائل کو بھول جانے کے بجائے ان کو حل کریں۔ مسائل انسان نہیں فطرت پیدا کرتی ہے، چونکہ فطرت کے نزدیک مسائل کوئی رکاوٹ نہیں ہیں بلکہ یہ چیلنج ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کسی مسئلہ کو مسئلہ سمجھتے ہیں تو یہ ایک مصیبت بن جاتا ہے۔ جب آپ اسے بطور ایک چیلنج قبول کرتے ہیں تو یہ زندگی کا ایک ایسا مفید حصہ بن جاتا ہے جو آپ کی عقل و دانش کو مہمیز دیتا ہے۔ عام تجربات کو لیجئے جن کے لیے کسی گہری تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پڑوس میں سے 2 افراد کا انتخاب کریں، ایک وہ جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہو اور اس نے کبھی مشکل حالات کا سامنا نہ کیا ہو، دوسرا وہ شخص جو غربت کے ماحول میں پیدا ہوا ہو اور مسائل کو بطور چیلنج قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، اور وہ اپنی کامیابی کے لیے جد و جہد کرتا رہا ہو۔ آپ یقینی طور پر مشاہدہ کریں گے کہ اول الذکر شخص ذہنی بونے پن کا شکار ہے جبکہ مؤخر الذکر کشادہ ذہن ہے۔ برطانوی تاریخ دان آرنولڈ ٹائنبی نے انتہائی بصیرت افروز فارمولہ تشکیل دیا ہے جسے وہ چیلنج پر جوابی رد عمل طریقہ کہتا ہے۔ اس کے فارمولے کے مطابق مسئلہ چیلنج پیدا کرتا ہے، چیلنج جوابی رد عمل کا باعث بنتا ہے، اور یہ جوابی رد عمل کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ چیزوں کے بارے میں فطرت کی یہی اسکیم ہے، اور اس دنیا میں مثبت نتائج فطرت کے راستے پر چل کر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص فطرت سے بہترین فارمولہ نہیں بنا سکتا۔ فطرت کے قانون کے مطابق خوشی سب سے اعلیٰ خوبی نہیں بلکہ جد و جہد سب سے اعلیٰ خوبی ہے۔ وہ انسان جو محنت و جد و جہد سے آراز کرتا ہے
اور خوش خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، در حقیقت وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اس قسم کی مصنوعی خوشی کا کچھ عرصے بعد زوال مقدر ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ عارضی طور پر پرمسرت کیفیت میں رہتے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں بالآخر افسردگی ہوتی ہے۔ خوشی نہیں، سنجیدگی، سہولت نہیں، جد و جہد، عیش و آرام نہیں، محنت و مشقت، یہی زیادہ سفر زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ یہی قدرتی راستہ ہے اور اسی راستے پر چل کر انسان حقیقی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔